ہم ان پہ کوئی لفظ بول ہی نہیں سکتے. ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نہیں بولتے، لیکن آپ تو ہر کچھ بولنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ کو تو اسلام کی پرواہ نہیں ہے. میرا آج کا سوال تو یہی ہے، چونکہ آپ کا غدیر گزرا ہے، آپ نے عید منائی ہوگی. اس سے پہلے کہ آپ غدیر کا ذکر کریں، میں آپ اس جملے کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ ہماری شخصیات ہیں، تو آپ کو اسلام کا پرواہ بھی نہیں ہے. جی ہاں، آپ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام مطہر ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام عدل قرآن ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح، جس طرح قرآن کی اتباع لازم ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع صحابہ پر لازم ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور پوری امت کو غلام بنا دیا اہل بیت علیہ السلام کا، کہ ان کی اتباع اور ان کی نوکری اور ان کی طاعت آپ پر واجب ہے. اور جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، صحابہ کے متعلق عرض ہم نے کیا، صحابہ نے اگر اچھے کام کیا تو ہمارے سر آنکھوں پر ان سے محبت کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی تعریف کرنا، اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں، اللہ سے تقرب لیتے ہیں اس بات پر. لیکن اگر صحابہ نے غلط کام کیے ہیں اور وہ قرآن اور سنت میں موجود ہیں اور آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ آپ نے سب جزیرۃ العرب میں جتنے لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی سب کی ملاقات ہوئی تھی پیغمبر سے، اسلام بھی لائے تھے، کافر تو کوئی نہیں بچا تھا اس زمانے میں. آپ نے ان سب کو تنقید سے بالاتر بنا دیا، ان کی کوئی نقدیوں سے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیے دنیا میں. تو یہ آپ کی اپنی مجبوری ہے. آپ غدیر کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ. جی، میں غدیر کے متعلق بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اکرام جو ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، صحیح ہے نا. لیکن ہمارے اور آپ کے جو والدین ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے جو اہم شخصیات ہیں، ان کی اطاعت تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے ہلکے جملے نہیں بولتے، ان کے لیے کوئی تنقید، تکفیر، اعانت اس طرح کے جملے نہیں بولتے، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں. تو آپ اتنی حیثیت بھی ان کو نہیں دیتے جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے لیے اپنا جان مال سب کچھ لٹایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہے. اسلام آخر لوگوں کی بنیاد پہ آگے چلا ہے. حضور علیہ السلام نے لوگوں پہ محنت کی اور ان لوگوں نے آگے اس اسلام کو پھیلایا. حضور کے شاگرد تیار ہوئے، ان شاگردوں کو آپ نالائق کہہ رہے ہیں. وہ صحابہ اکرام جو حضور کے مرید ہیں، آپ ان مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں نکلے. تو یہ تو صراحتاً وضاحتاً آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کر رہے ہیں کہ حضور پیر کامل نہیں تھے اور حضور استاد کامل نہیں تھے. حالانکہ انما بعثت معلما، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے. تو آپ ایک استاد کو ہی ناکام ثابت کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ راستے سے ہٹ گئے تھے یا انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے جبر کیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بھی نہیں سکھا کے جا سکے کہ وہ اہل بیت اطہار یا دین اسلام کے ساتھ کچھ مخلص ہو سکتے؟ یہ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈائریکٹ آپ کا اٹیک ہے. اسی وجہ سے ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، رب کی توہین، قرآن کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے ہم شیعہ کے تکفیر کے قائل ہیں. یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈائریکٹ ان پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری، اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے. چاہے جائے کہ حضرت ابوبکر اور عمر، ان کی شخصیات ہی بلند اور برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی عمارت میں کام کیا، ان کے ساتھ رہے. تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جب حضرت علی اور مرتضیٰ بھی انہی کے ساتھ تھے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی پشت پر تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اسی تسلسل کو میں غدیر خم کے ساتھ ملاتا ہوں. حضور علیہ السلام غدیر خم پہ آنے سے پہلے اپنے باتوں کا جواب سن لیں میرے بھائی. اگر دیکھو عزیزو، اگر جھوٹ دلیل ہونا تو دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں. آپ بھی ادعا کر سکتے ہیں کہ آپ کنگ چارلز کی جگہ آپ کنگ آف انگلینڈ ہیں. اگر جھوٹ دلیل ہو، بھائی یہ ادعا کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ، اور یہ ادعا کرنا کہ اگر صحابہ نے غلط بات کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہے،